السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اور اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ معزز اور محترم حضرات علماء اکرام، معزز دینی نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ محفل، آج کا یہ جلسہ واقعی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے قابل سعادت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت مولانا عبدالملک صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں درس قرآن کے تعلق سے، وہ انتہائی قیمتی باتیں، یقیناً آپ سب کے، ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا، اور بہت ساری وہ چیزیں جن سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں عام طور پر، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلم سوسائٹی میں پیدا کیا، ایک مسلم خاندان میں اور مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اکرام ہمارے اوپر ہے۔ اس چیز کا خیال ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خاندان اور جس گھر میں ہم سب کو پیدا کیا ہے، یقیناً یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم اپنی زندگی کن کن کاموں میں گزار جاتے، ہمیں احساس تک نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس کائنات میں طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ اپنے گھروں کا اگر ہم جائزہ لیں اور اپنے گھروں کا سروے کریں تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ روزانہ نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، نئی نئی مشکلات اور نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میرا جو عنوان ہے، ہمارے آئلی مسائل، یعنی ہماری فیملی ایشوز کیا ہیں، ہمارے خاندانی مسائل کیا ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آج ہمارے خاندانی مسائل کیا ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا خاندان کن برائیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی سے کرتے ہیں، تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ ہم کن کن برائیوں میں مبتلا ہیں، اور وہ کیا کیا خرافات ہیں، وہ کیا کیا جو ہے غلط کام ہیں، وہ کیا کیا برائیاں ہیں جو آج ہمارے خاندانوں میں پیدا ہیں، اور ان کو ہمیں کس طریقے سے دور کرنا چاہیے۔ باقاعدہ اسلام نے اس چیز کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے کسی موقع پر ہمیں ایسا نہیں ہے کہ تنہا چھوڑ دیا ہو، کہ ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ اس بارے میں اسلام نے ہمیں کچھ گائیڈ کیا ہی نہیں، تو لہذا ہم کیا کریں۔
اسلام نے ہر موقع پر رہنمائی کی ہے، اور آج بھی ہمارے امت کے علماء کوئی نیا مسئلہ اگر پیش آتا ہے، کوئی نئی سچویشن پیش آتی ہے، کوئی نئے حالات پیش آتے ہیں، کوئی بات پیش آتی ہے، تو ہر موقع پر امت کے علماء آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اس چیز کا حل پیش کیا جائے، اس چیز کو واضح کیا جائے، ان مسائل سے اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ امت کو بتایا جائے۔ ہمارے جو آئینی مسائل ہیں، ہمارے جو خاندانی مسائل ہیں، ہمارے جو فیملی ایشوز ہیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جہاں آج گھروں کا ہم جائزہ لیں کہ والدین اور بیٹوں میں، یعنی اولاد اور ماں باپ میں آپس میں نبھا نہیں ہے، آپس میں والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے، میاں بیوی کی طرف آتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر گھر برباد ہو رہے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بھائی بہنوں کا رشتہ دیکھتے ہیں تو بھائی بہن کو بوجھ سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر شادی کے بعد بہن گھر آ رہی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ مقصد سے آ رہی ہے، اس کے ذہن میں کوئی چیز ہے، وہ اس کو ایک غلط نظریے سے دیکھ رہا ہے، بہن کو اپنے گھر میں آنے پر بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اولاد کی پرورش کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خامیاں نظر آتی ہیں کہ ماں باپ اپنی تربیت کے تعلق سے اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو ملانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، ترقی کر لوں، چاہے بزنس کا میدان ہو بزنس میں ترقی کر لوں، یا اسی طرح سے جو بھی میدان جس فیلڈ میں بھی وہ قدم رکھ رہا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے یہ اصول طے ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہماری زندگیوں میں کامیابی ہمیں لانی ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو تلاشیں اور دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کتنی خرابیوں میں، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اور ہماری فیملی کن کن پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ والدین کا مسئلہ آتا ہے، اسلام نے والدین کے لیے جو حقوق طے کیے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان اولاد سے والد بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے سے کسی بات پر ٹوکوں گا، اس کو کچھ کہوں گا تو وہ پلٹ کے جواب نہ دے دے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس والدین نے اپنے بچے کو والدین کے کیا حقوق ہیں ان تمام چیزوں سے متعلق اسلامی تعلیمات نہیں دی ہے، اس کو نہیں بتایا گیا۔ قرآن کریم کے اندر والدین کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یعنی ہم اگر اپنی زندگیوں کو تلاشیں اور دیکھیں کہ قرآن کریم کچھ کہہ رہا ہے، کیا ہم واقعی ہماری اولادیں اس چیز پر عمل کر رہی ہیں، یا خود ہم اپنے والدین کے تعلق سے اس چیز پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں صاف نظر آ جائے گا کہ والدین کے حقوق کے تعلق سے اولادیں کتنی زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت الوالد طاعت اللہ طاعت اللہ وطاعت الوالد ومعصیت اللہ ومعصیت الوالد، کہ ماں باپ والد کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے اور والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ والدین سے کس طرح سے ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں یہ میرا ہے، اس پہ والد کا کیا حق ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے والد جو کچھ میں کماتا ہوں لے لیتے ہیں میری بغیر اجازت کے، میں نے کچھ پیسہ رکھ دیا، کچھ مال رکھ دیا، اس میں سے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا مال تمہارے والد کا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق ہے
کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ والدین کو دے کر میں احسان کر رہا ہوں تو یہ غلط ہے، وہ اپنی اس غلط خیالی کو نکال دے، بلکہ والدین کا حق ہے اولاد کے مال میں سے، تو والد لیں گے، خرچ بھی کریں گے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یاد رکھیے ان تمام چیزوں سے کوتاہی برتیں گے اور ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو جاننے کے باوجود نظر انداز کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جب ہم حساب لینے پہ آتے ہیں، جب ہم پکڑنے پر آتے ہیں تو اتنی سخت پکڑ ہماری ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہماری پکڑ سے پھر کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمارے یہاں سخت اور دردناک عذاب ہے۔ تو